فیا ایھا الناس، ماہ محرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو نبوت کے حسین ہیں، اور بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ولایت کے حسین ہیں، ایک نبوت کے حسین اور ایک ولایت کے حسین ہیں، دونوں کی سیرت و زندگی کے حالات یکساں نظر آتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت اور پیشن گوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم سن ہیں، اور آپ کے شہادت کے واقعات اور مقتل کی جگہ کے اشارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں۔ ادھر حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے حضرت خاتم المرشدین کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے بارے میں فرما دیا تھا کہ بھائی سید محمود سیدن جی دین میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ نبوت کے امام حسین جس طرح سے شاہی دربار اور حاکموں سے ٹکرانے کی طاقت رکھتے تھے، تو ادھر حضرت سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکبر کے دربار میں جا کر ثبوت مہدی پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اکبر کے دربار میں علماء کرام کے مجموعے سے ثبوت مہدی پیش کرنے کی حضرت خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ثبوت پیش کرنے کے بعد واپس لوٹنے لگے، تو اکبر نے علماء سے کہا کہ یہ سید محمد مہدی جون پوری کے نواسے ہیں، لیکن ان کے چہرے کا جمال بتلاتا ہے کہ اگر وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کریں تو بھی ان کے دعوے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں کود پڑتے ہیں، تو ادھر حضرت خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا مہدی موعود علیہ السلام کے سچے ہونے کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اکبر کے دربار شاہی میں جاتے ہوئے کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ نام مہدی پر اپنے جسم کی بوٹی بوٹی کروانے کی ہمت رکھتا ہو وہی میرے ساتھ اکبر کے دربار میں آ سکتا ہے۔ آزمائشوں کا دور انہی اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوتا ہے جو اللہ سے عشق کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اللہ کی خاطر جیتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر مرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے جب آزمایا تو ان کے جسم کو اللہ نے ایک بیماری میں ڈال دیا۔ کئی سال تک ان کے سارے جسم پر زخموں کی وجہ سے پھوڑے ابل گئے تھے اور زخم پھٹ چکے تھے۔ سارے جسم سے زخموں کے پھٹنے کی وجہ سے خون بہ رہا تھا، اور ایوب علیہ السلام کے زخموں پر چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگنے لگے تھے۔ ان کے زخم کیڑوں کی غذا بن چکی تھی، شدت کا درد تھا ایوب علیہ السلام کو۔ حال یہ تھا کہ آپ کے زخم پر سے کوئی کیڑے اگر نیچے گر جاتے تو ایوب علیہ السلام اس کیڑوں کو اٹھا کر واپس اپنے زخم پر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تیری غذا یہاں پر ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیسا صبر تھا ایوب علیہ السلام کا، کیونکہ جو لوگ اللہ کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں برابر اللہ ان کو آزماتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ
آزماتا ہے خوف سے بھوک سے۔ جب اللہ کی آزمائش ختم ہوتی ہے تو اللہ اپنے آپ خود شفا عطا کر دیتا ہے، آپ کا جسم پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، آپ نے صحت پائی۔ تب کسی نے ایوب علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ پر کون سا زمانہ بہتر گزرا، صحت یابی کا زمانہ بہتر تھا یا وہ بیماری کا زمانہ بہتر تھا؟ تو ایوب علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ صحت اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مگر صحیح لذت تو مجھے بیماری میں محسوس ہوتی تھی۔ تو پوچھنے والے حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، جب بیماری کی شدت تھی، بڑا درد ہوتا تھا، زخم تکلیف دیتے تو اللہ کی آواز دن میں 2 بار آتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ جب سے بیماری سے شفا ملی ہے، یار کا پوچھنا چھوٹ گیا ہے، اللہ کی وہ آواز نہیں آتی، اب وہ آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ غور فرمائیے، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر اپنا گھر بار لٹا دیا، اپنی اولاد کی لاشوں کو خون میں لت پت تڑپتے دم توڑتے دیکھا، پیاس کی وجہ سے بغیر پانی کے سوکھے ہوئے ہونٹوں سے جان لٹاتے ہوئے دیکھا، تو اس آزمائش پر اللہ کی آواز کا آنا تو کیا خود اللہ کا جلوہ ہر وقت آپ کے سامنے رہتا ہوگا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے فکر میں ڈال دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے بیٹے حضرت امام حسین کو قتل کر دیں گے، اور مجھے حسین کے قتل گاہ کی مٹی لا کر دکھلائی جو سرخ اور لال رنگ کی ہو چکی تھی۔ تو اس طرح سے، اور ایک روایت یوں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت امام حسین کو گود میں لے کر چومنے لگے تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیا آپ اس بچے کو بہت محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ بے شک آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور آپ چاہیں تو میں وہ جگہ بتا دوں جہاں یہ قتل کیے جائیں گے۔ تو اتنے میں اس فرشتے نے زمین پر ہاتھ مارا اور آپ کو سرخ رنگ کی مٹی دکھائی، اور حق و باطل کی یہ کسوٹی اللہ نے حضرت امام حسین کے کاندھوں پر ڈالی تھی کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر نہ اولاد کو دیکھتے ہیں نہ اہل و عیال کو دیکھتے ہیں، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اور جنگ جب شروع ہونے سے پہلے دشمنوں کی فوج سے کہا کہ اگر تمہاری تلواریں آل رسول کے خون سے تر ہو گئی تو یاد رکھنا کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے۔ مگر سمر نے کہا کہ مقابلہ ہو کر رہے گا، مگر یہی رسول کا کلمہ پڑھنے والے اللہ کے رسول کے اس فرمان کو بھلا بیٹھے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور 22,000 کے یزید کے لشکر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بھی نافرمانی کر دی، حالانکہ وہ اپنی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو امتی کہتے تھے۔ ظلم و بربریت کی یہ داستان کہ وہی رسول کے نواسے یزید کے لشکر سے اپنے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں اور اپنے معصوم بہن پھوپھیوں کی لاشوں کو لا لا کر خیموں میں جمع کرتے ہیں۔ ابن عاش فرماتے ہیں کہ زخموں سے چور قاسم بن حسین پیروں سے لڑکھڑاتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جن کے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے ریت میں دھستے جا رہے ہیں، اور خون کی لکیریں میدان سے لے کر خیمے تک کھینچی چلی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے حضرت قاسم کو تھام لیتے ہیں، قاسم بھی دم توڑ دیتے ہیں۔ آخر کار تصویر رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے مقابلے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کے جسم پر تیروں کے 113
زخمی سوراخ ہیں، بے شمار تلواروں کے زخم ہیں، سر تن سے جدا ہو گیا ہے۔ جان دیتے دیتے حسین کی زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ رب کائنات میں تیری تقدیر پر راضی ہو گیا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور پھر اللہ کی جانب سے یہ آواز آتی ہے کہ اطمینان والی روح، اب چل تو اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ اب کربلا کے میدان کی مٹی بھی شہیدوں کے خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ پہلی بار آسمان بھی رو رہا تھا۔ میدان میں تپتی ہوئی ریت پر حضرت حسین کا سر کٹا ہوا پڑا ہے، جسم الگ ہے۔ امام حسین کا گھوڑا بغیر سوار کے خالی پیٹ لیے امام حسین کے خیمے کی طرف لوٹتا ہے۔ سکینہ پوچھتی ہیں کہ اے گھوڑے، تو ہمارے دل حسین کو کہاں چھوڑ آیا؟ حسین کی روح مقتل سے یعنی قتل گاہ سے یہ آواز دیتی ہے کہ اہل بیت پریشان نہ ہو، لڑتے لڑتے مجھے بہت پیاس لگی تھی، دشمنوں نے تو پانی نہیں دیا، اس لیے نانا نبی کے حوض کوثر پر پیاس بجھانے آیا ہوں۔ یہ وہ حسین ہیں کہ جن کے جسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے لے کر پاؤں تک چوما تھا۔ بوسہ گاہے مصطفیٰ اب کٹ جاتی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ولایت کے حسین حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح سے شہادت پاتے ہیں کہ رات کا اندھیرا ہے، آدھی رات گزر چکی ہے اور ایک حملہ ور آتا ہے۔ آپ ابھی عبادت میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک خنجر لے کر آتا ہے، تیز خنجر لے کر آتا ہے جس پر زہر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس خنجر سے حضرت سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرتا ہے۔ حضرت سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روکنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو سارا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور زہر کا اثر سارے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ ادھر نبوت کے حسین شہید ہیں تو ادھر ولایت کے حسین بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو گواہ رہنا کہ ہم بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بطفیل رسول و مہدی کے صدقے میں ہم کو بھی روز محشر حسن و حسین سے محبت کرنے والوں میں اور مہدی موعود علیہ السلام کے بزرگان دین کے محبت کرنے والوں میں شمار کر کے اٹھانا اور عشق رسول میں ہمارے دل آخر دم تک قربانی دیتے رہیں، یہ توفیق عطا فرمانا۔ ہم کو نبی کے اسوہ حسنے پر چلنے کی توفیق عطا کر، اے اللہ ہمارے دل ان سے راضی ہو جائیں جن سے ہمارے نبی اور مہدی راضی ہو گئے اور تو بھی راضی ہوا۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک برور رؤوف الرحیم۔